नाजरीन आदाब, कश्मीर कॉलिंग की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अबू हुरैरा। नाजरीन, कश्मीर अपनी फितरी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मकबूल है। यहाँ की खूबसूरती तो दिलकश है ही, लेकिन मजहबी एतबार से भी वादिय कश्मीर को सूफी संतों की सरजमीन कहा जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको जामे मस्जिद श्रीनगर के रूह परवर मनाजिर दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा कैसे मुर्दा चिनारों को जिंदगी बख्श रहे हैं, इस पर भी एक रिपोर्ट होगी और प्रोग्राम के आखिर में आपको दिखाएंगे मीरास महल। तो चलिए नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज के कश्मीर कॉलिंग प्रोग्राम की। नाजरीन, वादी कश्मीर अगरचे मुस्लिम अक्सरियत की हामिल है, ताहम यहाँ दीगर मजाहिब के मानने वाले हिंदू, सिख, ईसाई और बुद्ध भी रहते हैं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों की इबादतगाहें हैं, जहाँ वो अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। श्रीनगर शहर में कदीम जामे मस्जिद है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए इस जामे मस्जिद पर एक नजर डालते हैं। 14वीं सदी यानी सन 1394 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने मीर मोहम्मद हमदानी के कहने पर पायीन शहर श्रीनगर में जामा मस्जिद की तामीर कराई। बाद में सुल्तान सिकंदर के जानशीन ज़ैनुल आबदीन बडशाह ने मस्जिद को वुसअत दी। इसके फनी तामीर में हिंद अरबी के अलावा वस्ती एशिया की तर्ज तामीर के नुमाया नकूश नजर आते हैं। इसके सहन में दीवार की लकड़ी के 378 सुतून इसकी शान को दुबाला करते हैं। इनमें से 346 सुतून 21 फीट ऊंचे और 5 फीट का घेरा लिए हुए हैं। 32 सुतूनों की ऊंचाई 48 फीट और घेरा 6 फीट पर मुहित है। हालांकि मस्जिद के ऐन बाहर बाजार की गहमा गहमी है, लेकिन मस्जिद के अंदर माहौल पुरसुकून है। रमजान के महीने में नमाजियों का तांता बधा रहता है। जामा मस्जिद में आतिशज़दगी के 3 बड़े वाक़यात रोनुमा हुए हैं। आतिशज़दगी के बाद सन 1480 ईस्वी में सुल्तान हसनी शाह, 1620 में जहांगीर शाह, अब्दुल मुजफ्फर और 1672 में औरंगजेब आलमगीर ने इसकी हालत को बहाल किया। महाराजा प्रताप सिंह की हुक्मरानी के दौरान भी मस्जिद की हालत की बहाली का काम किया गया। ये जो यहाँ पे जो हमारा खासकर जम्मू कश्मीर में जो वादी की अगर हम बात करें, ये जो आर्किटेक्चर ये बहुत ही मुख्तलिफ है और इस किस्म का आर्किटेक्चर दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। कि ये खासकर जो अगर हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रल एशिया का एक इन्फ्लुएंस है हमारे आर्किटेक्चर पे, जिसमें कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप जामे मस्जिद को गौर से देखें, जो उसके 4 जो मेहराब हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। जो बौद्ध मत का आर्किटेक्चर, जो पगोडाज उनका हुआ करते थे, तो उससे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस है। जामा मस्जिद श्रीनगर को बड़ा मुकद्दस माना जाता है। इसका रकबा 384 फीट ज़रब 381 फीट है, यानी 1,46,304 मुरब्बा फीट। इसमें 33,000 से ज्यादा नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। एक बाग है और मस्जिद के चारों अतराफ चौड़ी गलियां। जुमा के रोज नमाज के लिए बड़ा इज्तिमा होता है। हाँ, नमाज अजान भी देते और नात खानी भी करते हैं। हाँ, ये तो हमारा पुछ दर सिलसिला चलता है। हमारे कबल सब 50 साल पड़ी है। इस वक्त मुझे हो गई 46 साल। बहुत से अवलियाओं, अम्बियों ने, बुजुर्गान दीनों ने, खासकर मीरवाजों ने यहाँ तो काफ़ी तबलीग इस्लाम और दीनी भी, सियासी भी, इखलाकी भी, रूहानी भी तबलीग उन्होंने किया।
حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشمیر میں 700 برس پہلے تشریف لائے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ میر وائز کشمیر بھی خود کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں اور حکمرانوں کی سیاسی، مذہبی اور اخلاقی اصلاح کے قائل ہیں۔ اصل میں نے جیسا سوچا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے یہاں اچھا لگا جامع مسجد، کیونکہ اتنے ورک یہاں کا اتنا اچھا ہے، وڈ ورک یہاں کا بہت پسند آیا مجھے۔ مطلب بہت جیسے ہمارے یہاں دہلی میں ہے جامع مسجد، اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت اچھا جو یہاں کا کاریگری بہت اچھی ہے مسجد کی۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں کا سب کچھ بہتر لگ رہا ہے دیکھنے میں، اور یہاں کی جو کاریگری ہے اور سب سے زیادہ قدرت کے نظارے انہیں دیکھ کے بہت ہی شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اس کی اہمیت بتائی ہے، اسے بہت ہی سکون مل رہا ہے سب کچھ دیکھ کر۔ جامع مسجد جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کشمیر کی واحد بڑی مسجد تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا تقدس بھی اسے اعلیٰ ترین مرتبہ بخشتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے مقدس ہونے کے علاوہ اپنے شاندار دیدہ زیب فنی تعمیر کے طفیل یہ سیاحوں کی دلچسپی کا بھی مرکز ہے۔ سنم تصدق، ای ٹی وی نیوز، سری نگر۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری اس خاص رپورٹ کے ذریعے آپ نے سری نگر جامع مسجد کے روح پرور مناظر دیکھے ہوں گے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے اس پار آپ کو بتائیں گے کہ چنار پر فنکاری کر رہے ہیں سری نگر کشمیر یونیورسٹی کیمپس کے طلباء۔ چھوٹے سے بریک کے بعد چلیے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کالنگ۔ گزشتہ 6 سالوں سے کشمیر یونیورسٹی کیمپس احاطے میں گرے ہوئے چنار جلنے یا پھر بیچنے کے انتظار میں تھے، لیکن اس مردہ پیڑ کو دوبارہ سے زندگی عطا کی گئی۔ کشمیر یونیورسٹی میوزک اینڈ فائن آرٹس کے طلباء نے اس گرے چنار پر فن کا شاندار مظاہرہ کر کے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ دیکھیے اس خاص رپورٹ کے ذریعے۔ جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع نسیم باغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم ترین مغل باغ ہے۔ اس باغ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چنار کے درخت بڑے دل فریب انداز سے کھڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کے شالیمار باغ تعمیر کرانے سے پہلے یہ باغ لگایا گیا تھا۔ روایت ہے کہ مغل چنار کے پودوں کی دودھ اور شہد سے آبیاری کرتے تھے۔ ایک زمانے میں اس باغ کے 1000 چنار کے درخت تھے۔ کشمیر یونیورسٹی کا شاندار نسیم باغ کیمپس چنار کے 600 درختوں سے سجا ہوا ہے۔ یہیں پر ایک گرا ہوا چنار یوں ہی پڑا ہوا ہے، کسی کی بھی توجہ اس اور نہیں جاتی۔ اس چنار کو ناکارہ سمجھ کر فروخت کرنے کی تیاری چل رہی تھی کہ میوزک اینڈ فائن آرٹس کے طلباء کو ایک خیال سوجھا۔ انہوں نے پورے پیڑ کو کینوس بنا کر مختلف رنگوں سے اس پر اپنی خیالی تصویریں اور نقش و نگار بنا ڈالے۔ بیسکلی ہم لوگ یہ ایک انسٹالیشن کر رہے تھے یہاں پہ۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ جو یہ چنار تھا یہ گرا ہوا تھا، مطلب یہاں پہ تقریباً 500-600 چنار ہیں، تو ان میں سے ایک گرا ہوا تھا، تو اس کی کائنڈ آف ایک آئیڈینٹی ختم ہو گئی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ بنے، تھوڑا سا انیوژول باقی ٹریز سے بنے، تو ہم لوگ اور ہم نے اس کو ایک کائنڈ آف ٹریبیوٹ دیا ہے ٹو دا چنار، جو ایک مدر آف آل دا ٹریز کنسیڈر کی جاتی ہے کشمیر میں۔ یہ فنکارانہ کام گویا گرے ہوئے چنار کے تئیں خراج عقیدت ہے۔ اپنی اپنی کلاسوں سے فرصت کے لمحات میں طلباء اور طالبات اپنے طور پر اس درخت یا اس کھلے ہوئے کینوس پر اپنی تصوراتی لکیروں کو شکلوں اور ڈیزائنوں میں ڈھالنے کا کام کر رہے ہیں۔
اور یہ ایک چنار ہے جو اگنور ہو رہا ہے کیونکہ یہ گرا ہوا ہے، اور اچانک سے اب یہی ایک چنار ہے جس کو ایک نئی آئیڈینٹی ملی ہے، اور سب سے زیادہ اٹینشن اسی چنار پہ ہے۔ کچھ یہ کانسیپٹ تھا کام کرنے کا، پلس ہم چاہتے تھے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں جو ہم کرتے ہیں، پینٹنگ، اسکلپچر یا پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اپلائیڈ ہوتے ہیں، اس سے کچھ ہٹ کے کریں۔ ہم لوگ فیکلٹی سے کچھ 10 کے اراؤنڈ اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم یہاں پہ پچھلے 1 مہینے سے کام کر رہے ہیں، اور صبح ہم لوگ کلاسز سے پہلے آتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے کلاسز سے آتے ہیں، بریک میں ہم کام کرتے ہیں، اور پھر آفٹر دا آفیشیل آورس ہم کام کرتے ہیں یہاں پر۔ ابتدا میں طلبہ کو 10 دن کا وقت لگا، لیکن اب وہ صبح اور شام اس پر کام کرنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ بیرونی ممالک میں اس طرح کی چیزوں پر مصوری کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کشمیر میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا دریچہ ہے۔ اس تجربے سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو گویا پر لگ گئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ بالکل، طلبہ کی یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ چھوٹا سا یہاں پر بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے اس پار بات کریں گے میراث محل کی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کالنگ۔ وادی کشمیر کی خاتون عتیقہ بانو کو نوادرات جمع کرنے کا شوق ہے۔ جہاں کہیں بھی انہیں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس کا شمار نوادرات میں ہوتا ہے، وہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتی ہیں۔ اس شوق نے ان کے قائم کردہ عجائب گھر یا میوزیم میراث محل کو نوادرات کا خزانہ بنا دیا ہے۔ تو ناظرین، آپ ہماری ایک خاص رپورٹ دیکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ سری نگر سے 57 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سوپور قصبے میں عتیقہ بانو نے میوزیم قائم کیا ہے۔ اس میں کشمیری لوگوں کی طرز زندگی کی ترجمانی کرتے ہوئے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے علاوہ دیگر اشیاء کو بھی رکھا گیا ہے۔ دیکھنے میں میراث محل عام دکھائی دینے والے دیگر عمارتوں کی ہی طرح ہیں، لیکن اس میں وراثت کا خزانہ محفوظ ہے۔ یہ آرٹیفیکٹس ہمارے پرائیویٹ ایجنسی سے ہم نے یہ خود بنایا ہے، ایک گورنمنٹ کنسرن نہیں ہے۔ ہماری میڈم ہے عتیقہ بانو، یہ سوپور کی ہے، تو بچپن سے اس کو یہ شوق تھا یہ آرٹیفیکٹس جمع کرنے کے لیے، تو انہوں نے سوپور میں ایک بہت بڑیا ایک ٹریجر بنا دیا ہے جس کا نام ہے میراث محل۔ سرکاری طور پر سری نگر میں سری پرتاپ سنگھ میوزیم تو ہے، لیکن اس کی خستہ حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ میں کس قدر لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 4 برس سے اس کا نیا کمپلیکس مکمل ہونے کا منتظر ہے۔ عتیقہ بانو کے دل میں کشمیری تہذیب و ثقافت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا۔ ڈائریکٹر لائبریریز کشمیر کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے میراث محل قائم کیا۔ عام طور پر عجائب گھروں میں شاہی خاندان کے لوگوں سے جڑی چیزوں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے، لیکن میراث محل میں 150-200 سال پرانی عام لوگوں کے ذریعے استعمال میں لائی گئی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ شروعات گئی سٹھا مختصر وقت طور گئی ایک دو بس پنس گرین فارسٹ بہ کس سامان ژھانڈان تم اخ بڑ رائٹر تو تہذ کتاب اور گم بس تم ژھانڈان لوگ گھرن مز تو تب مزید بی چیز کی لٹریچرس علاوہ مے گو شوق اس کیا کران چیز تم وچ مے تتہ تہذ برل کر تم سامان تم جان پٹن سنبھالت کلت کہین تو اگر بہ محنت کر بہ سنبھالک ام چیز شاید چم خاطر بڑ ضروری آید گھس اخ بڑ وراثت قائم تو اتہ پہ گئی شروعات دھیرے دھیرے کور پتہ جمع۔ میراث محل میں عام انسان کی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں، خواہ ان کا تعلق باورچی خانے سے ہو، بناؤ سنگار سے ہو، لکھنے پڑھنے سے ہو، یا پھر لباس سے ہو، گھر کی دیگر چھوٹی موٹی چیزیں، یا پھر قدیم ادب یا قلمی نسخوں یا مخطوطات سے ہو،
अलगर्ज हर चीज म्यूजियम में करीने और सलीके से तरतीब दी हुई मिलेगी। मिराज महल में 100 साल पुरानी डोली या पालकी भी रखी हुई मिलेगी। बच्चे का पालना और जंग खुर्दा ताबूत भी मिलेंगे। हमारे पास डाइवर्स आर्टिफैक्ट्स हैं। हमारे पास स्टोन्स है, वुड है, विकर है, हमारे पास कस्टमरी ड्रेसेस है, ऑर्नामेंट्स है, डिफरेंट टाइप उसके। इन्हें हमने अभी तक गिने नहीं, लेकिन लाखों की तादाद में हमारे पास आर्टिफैक्ट्स है। और ऑल दी आर्टिफैक्ट्स, ये जो हमारे आर्टिफैक्ट्स ये इतने पुराने हैं, 100, 200, 300, 400 साल के पुराने हैं। हमारे पास टेरिकोटा की टाइल्स हैं, वो भी बहुत पुराने की है। हमारे पास कुछ फॉसिल्स है, हमारे पास बुद्धिस्ट के कुछ ये है मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है, और क्या नाम है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है, और हमारे पास उनके आइडल्स भी है। उनका अंदर कश्मीर किस मीरासस क्या क्या चीज़ है तब वो चीज़ मौजूद कि मे मसलन बोलो तो मिसाल के तौर वाज 54 कस्म मे नश, पर मुझे पता कि मज क्या क्या सामान इतने पे। लोग खुसूसी तौर पर सयाह अतीका बानो के मिराज महल में आकर कश्मीर के माजी में झांककर माजी के अतवार और तर्ज जिंदगी की एक झलक देखकर महसूस होते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग अभी आए हैं, जस्ट एंटर हुए हैं। यहाँ पे अच्छे म्यूज़िक चल रहा है, सब लोग आए हैं, बहुत अच्छा खातिरदारी हो रही है। इट्स अ नाइस प्लेस, सम एंटिक थिंग्स आल्सो आर देयर, सो एंजॉय डूइंग दैट, इट वाज नाइस। बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया है। इट्स रियली एंटिक, समथिंग डिफरेंट जो हम लोगों ने देखा नहीं है, तो इट वाज नाइस। अतीका बानो मुसलसल ये कोशिश करती रही हैं और कर रही हैं कि उनके मिराज महल के खजाने में कुछ न कुछ जमा या शामिल होता रहे। कश्मीर कॉलिंग के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट।